السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم معرکے کا ذکر کریں گے جس نے نہ صرف شام کی سرزمین کا مستقبل بدل دیا بلکہ پوری دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ یہ تھا جنگ یرموک۔ سن 13 ہجری رومی شہنشاہ ہرقل مسلمانوں کی مسلسل فتوحات سے سخت پریشان تھا۔ اس نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ ایک طرف تقریباً 40,000 مسلمان مجاہدین تھے جبکہ دوسری جانب 1.5 سے 2 لاکھ تک رومی سپاہیوں کا بھاری لشکر موجود تھا۔ میدان یرموک میں جب مسلمان افواج جمع ہوئے تو سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ صرف بہترین حکمت عملی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوری فوج کو منظم کیا اور 4,000 ماہر گھڑ سواروں پر مشتمل ایک خصوصی دستہ تیار کیا جو میدان کے ہر نازک مقام پر فوراً پہنچ کر مسلمانوں کی مدد کرتا تھا۔ جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ رومی فوج مسلسل حملے کرتی رہی لیکن مسلمانوں کے حوصلے بلند رہے۔ ایک موقع پر جب بعض مسلمان دستے پیچھے ہٹنے لگے تو خیموں میں موجود مسلمان خواتین نے غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو للکارا اور انہیں دوبارہ میدان جنگ میں واپس بھیجا۔ ان بہادر خواتین میں خولہ بنت عزور اور دیگر عظیم خواتین شامل تھیں۔ چوتھے دن رومی تیر اندازوں نے تیروں کی شدید بارش کی۔ سینکڑوں مسلمانوں کی آنکھیں زخمی ہوئیں، یہاں تک کہ اس دن کو یوم الیون یعنی آنکھوں کا دن کہا گیا، مگر مسلمانوں کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ پھر آیا جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ۔ چھٹے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھرپور جوابی حملے کا حکم دیا۔ انہوں نے رومی گھڑ سواروں کو ان کی پیادہ فوج سے جدا کر دیا۔ رومی صفوں میں انتشار پھیل گیا، بھگدڑ مچ گئی اور ان کی فوج شکست کھا گئی۔ یوں مسلمانوں کو ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی۔ لیکن اس جنگ کا سب سے حیرت انگیز اور سب کاموز واقعہ ابھی باقی تھا۔ جنگ کے دوران مدینہ منورہ سے ایک قاصد پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط تھا۔ خط میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو نیا امیر مقرر کرنے کا حکم تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ خبر فوراً عام نہیں کی تاکہ فوج کے حوصلے متاثر نہ ہوں۔ جنگ ختم ہوئی، فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے خاموشی سے کمان حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایسا تاریخی جملہ فرمایا جو آج بھی اطاعت، اخلاص اور عاجزی کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ میں عمر کے لیے نہیں، عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو عظیم فتوحات عطا کی۔ جنگ یرموک صرف ایک فوجی معرکہ نہیں تھی بلکہ ایمان، قربانی، حکمت عملی اور اطاعت الہی کی روشن مثال بھی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔